محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ بازی میں نہ پڑو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اور تم اللہ کے فضل سے، اللہ کی نعمت سے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا گیا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. تم جہنم کے گڑھے پر کھڑے تھے کہ اللہ نے تمہیں اس جہنم سے بچا لیا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون. اللہ ان آیات کو اس لیے تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین اکرام، میرے ذہن میں وہ بات اکثر، وہ منظر اکثر مجھے نظر آتا ہے. اکثر آپ نے بھی وہ دیکھا ہوگا کہ ایک بہت بڑا جانوروں کا ریوڑ ہے، وہ ایک جگہ پہ اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں. سامنے ان کے 2 3 4 شیر کھڑے ہیں. وہ اس ریوڑ کے اوپر حملہ کرتے ہیں. ان میں سے کسی ایک بینس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس گروہ سے جدا کر لیتے ہیں. اسے جدا کرنے کے بعد اسے گھیر لیتے ہیں اور اسے کھا جاتے ہیں. باقی سارے کے سارے جانور اس کی طرف دیکھتے رہ جاتے ہیں اور اس منظر کو دیکھ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. اگلے دن پھر وہی سین ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی 2 4 10 جانور مل کر اس اپنے زخمی ساتھی کو چھڑا لیتے ہیں، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے. آج ایسا ہی کام مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ مسلمان اس قدر بے بس ہے کہ مسلمان اپنے ہی بھائیوں کا خون ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے. بے بسی کا عالم یہ ہے کہ ان کی مدد تک بھی نہیں کرنے دی جا رہی. کہیں ہمیں کشمیر میں مارا جا رہا ہے، کہیں چیچنیا میں ہم بے بس ہیں، اور کہیں فلسطین میں ہماری نسل کشی کی جا رہی ہے. اس سے بڑھ کر اور ہمارے سامنے ظلم و ستم کی داستان اور کیا ہوگی کہ ہم اپنی آنکھوں سے ان مناظر کو دیکھ رہے ہیں. ہم اپنے بہن بھائیوں کا ساتھ بھی نہیں دے رہے، ہم ان کو شیر کے پنجے سے چھڑا بھی نہیں سکتے. یہ مناظر ہم کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آج ہمیں اس پوزیشن پہ کیوں لایا گیا
کہ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمانوں تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ کہیں فرمایا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تم تفرقے میں مت پڑنا۔ لیکن ہم فرقوں میں بٹ گئے، کہیں لسانی فرقہ ہے، کہیں قبیلے کا فرقہ ہے، کہیں ذات پات کا فرقہ ہے۔ یہ فرقوں نے ہمیں اس قدر کمزور کر دیا کہ ہمیں علیحدہ علیحدہ پکڑ کر دشمن مار رہا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب مسلمان ایک تھے، کسی کی جرت نہیں ہوا کرتی تھی کہ کسی مسلمان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے، لیکن آج ہمیں یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ عروج و زوال کی داستانیں تو چلتی رہی، یوں ہی چلتی رہیں گی، لیکن فرقہ پرستی سے ہم کب باز آئیں گے؟ اللہ کی قسم آج بھی ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر اگر ہمارے علماء جو ہیں وہ ایسی باتیں بیان کریں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوں، تو پھر اس سے بڑھ کر ہماری بد نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے فرمایا تھا، سورہ توبہ ہے 10واں پارہ ہے، آیت نمبر 35 ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے ایمان والو، بہت سے علماء، بہت سے درویش یعنی مولوی اور پیر لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کا مال کھاتے ہیں جھوٹ بول کر، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ آپ جب اس آیت کی تفسیر میں جائیں گے تو وہاں واضح طور پر لکھا ہوگا کہ یہ آیت یہودیوں کے متعلق ہے، کیونکہ یہ دو الفاظ الاحبار اور رہبان، راہب اور رہبان یہودیوں کے علماء تھے، ان کے درویش تھے، وہ لوگوں سے پیسے لیتے اور اللہ کے احکام کے خلاف جو ہے وہ فتوے دے دیتے، کہیں کہتے پیسے دے کر کہتے چوری کرنا جائز ہے، شراب پینا جائز ہے، یعنی اللہ کی راہ سے روکتے بھی تھے اور لوگوں سے پیسے بھی بٹورتے تھے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو کیا آج ہمارے علماء کرام یہی کام نہیں کر رہے؟ یہاں بھی اللہ نے مخاطب کیا ہے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ آگے وہ بتایا کہ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ بقول شاعر کہ جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں اور داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آج ہم ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف باتیں سنائیں تو اس میں عوام کا بھی قصور ہے، اس میں ہمارا بھی قصور ہے۔ نہ کوئی پوچھنے والا، کوئی پوچھتا نہیں کہ یہ آپ نے قرآن و حدیث کے خلاف بات کی تو کیوں کی، اور علماء بھی ہے وہ اپنی تقاریر کو چاشنی دینے کے لیے اس قدر جھوٹ بولتے جا رہے ہیں کہ دن بدن دین کو بگاڑتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیے ہم فرقہ پرستی کو مٹانے کی بات کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اگر وقت ملا تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا یہ ضرور پیش کریں گے۔ اگر آج وقت نہ ملا تو انشاءاللہ العزیز اس کی تفسیر اگلے جمعہ میں ہم بیان کریں گے۔ دیکھیے آج ہمارے سٹیجز کے اوپر ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک ہم اولیاء اللہ کے گستاخ نہیں ہیں۔ پیر عبد القادر جیلانی اللہ نے ان کو اتنی عزت دے رکھی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ان کے پاؤں میں پہنے ہوئے جو جوتے ہیں ان کے ساتھ لگی ہوئی جو میل کچیل ہے، جو گندگی ہے، ہم اس کے برابر بھی نہیں ہیں۔
اللہ نے ان کو اتنی عظمت دے رکھی ہے، اتنے برگزیدہ اللہ کے بندے ہیں وہ، لیکن اس میں پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ باتیں ہم خود بناتے ہیں اور ان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ پیر عبد القادر جیلانی کا ایک دوبی تھا جو کہ فوت ہو گیا، اب اسے قبر میں دفن کیا گیا، منکر نکیر آئے، اسے اٹھایا، اس سے پوچھا کہ مر ربو کا، اس نے آگے سے کہا کہ میں تو عبد القادر کا دوبی ہوں۔ پھر اس سے پوچھا ما دینوں کا، آگے سے جواب ملا کہ میں تو عبد القادر کا دوبی ہوں۔ پھر اس سے پوچھا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اس نے یہی کہا کہ میں تو پیر عبد القادر جیلانی کا دوبی ہوں۔ اب فرشتے جو ہیں وہ بے بس ہوئے، لاچار ہوئے، اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ یہ ہمارا کس مرد کے ساتھ پالا پڑ گیا، ہم اس سے سوال کوئی کرتے ہیں، آگے سے ہمیں ایک ہی جواب ملتا ہے کہ میں تو عبد القادر کا دوبی ہوں۔ المختصر کہ اتنے میں پیر عبد القادر جیلانی وہاں پہ آ گئے۔ اب یہ اکثر علماء کا یہ ان کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ یہاں یہ بھی بات بھول گئے، وہاں حاضر کرتے ہیں تو پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو حاضر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی اس سے کیا پوچھتے ہو، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، یہ میرا بندہ ہے۔ بلکہ فرشتوں کے اوپر تنقید بھی کی انہوں نے۔ بات یہ ہے کہ ایسے مسئلے جب منبر رسول پہ کھڑے ہو کر سنائے جائیں جو قرآن و حدیث کے بالکل مخالف ہیں، تو پھر دین بگڑے گا نہیں تو اور کیا ہوگا۔ غالباً سلطان باہو نے فرمایا تھا کہ مسلمان ملوانیاں ڈوبے تے ہندوانو ڈوبن پاندے، جتھے دیکھن چنگا چوکھا اوتے سب کچھ رگڑی جاندے۔ یہی بات اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ ایک تو لوگوں کا مال کھاتے ہیں، اوپر سے یہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا تھا کہ قبر کے اندر 3 سوال ہوں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے 3 سوالوں کا صحیح جواب دے دیا اس سے چوتھا سوال بھی پوچھا جائے گا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں تو نے کہاں سے سیکھی، وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب سے سیکھی۔ آپ نے فرمایا جس کو سوال ہوا مر ربو کا، اس نے آگے سے جواب دیا ربی اللہ۔ پھر جس کو آگے سے پوچھا جائے گا ما دینوں کا، وہ کہے گا دینی الاسلام۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تجھے اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو وہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے ہیں کہ جس نے صحیح جواب دے دیے اس کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دیا جائے گا، اور جو یہ سوال دینے میں ناکام رہا اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جائے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کسی کی جرت ہے کہ میرے اذن کے بغیر میرے آگے کوئی سوال بھی کر سکے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا فرمان جو ہے وہ آپ خود نہیں فرماتے، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرے مصطفیٰ تمہیں جو فرماتے ہیں وہ در حقیقت اللہ فرماتے ہیں کہ میرا حکم ہوتا ہے۔ کہنے والے نے تو یوں کہہ دیا او دے لبا اتے رب بول دائے، جدو رب بلاوے بول دائے، سونا موتی رحمتہ تول دائے، او دا بولنا رب دا کلام آیا، کائنات دا سونا امام آیا، جدی رحمتہ دی پہ تم گئی او کرما والا کریم آیا،
میٹھی بولی تے خلق عظیم آیا او بن کے رب دا انعام آیا کائنات دا سونا امام آیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اب یہاں دیکھیے کہ فرشتوں کو بھی لاچار کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے کو کوئی لاچار کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ہوا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، نبی علیہ السلام نے اپنے سارے خاندان کو بلایا، کہا اے میرے قبیلے والوں اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ بالخصوص حضور علیہ السلام نے اپنی پھپھی جان حضرت صفیہ سے مخاطب ہوئے، حضرت فاطمہ سے مخاطب ہوئے، کہنے لگے انی لا املک لکم من اللہ شیئا، میرے عبد المطلب کی بیٹی صفیہ یاد رکھو، عمل کر لو، اپنے آپ کو آگ سے بچا لینا، کل کسی اسمان میں نہ رہنا کہ میں تم کہو کہ میں محمد کی جو ہے پھپھی ہے مجھے بچا لیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام اپنی بیٹی کو جگر کا ٹکڑا فرمایا کرتے تھے، اے فاطمہ جو مجھ سے چاہیے وہ لے لو، لیکن مواخذے کی صورت میں آپ کی مدد نہیں کر سکوں گا۔ حضور علیہ السلام نے تو نہیں فرمایا کہ اگر قبر میں آپ سے پوچھا جائے گا مر ربو کا تو آپ کہہ دینا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، حالانکہ وہ جنت کی سردارہ ہے۔ رول از دا رول، جو قوانین ہے وہ قوانین ہی ہیں، جو جس قبر میں جو جواب دینا ہے کامیابی وہی ہے۔ اور دعا کریں کہ اللہ ہماری زبان پہ ایسے الفاظ اس وقت جاری و ساری کر دے۔ دیکھیے حضرت عمر فاروق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کے ساتھی ہیں، امیر المومنین بنے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اتنا رویا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ مجھے قبر کے عذاب سے بہت ڈر لگتا ہے، رو کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، ان آنسوؤں کی وجہ سے ان کے یہ رخسار کے اوپر نشان پڑ چکے تھے، باقاعدہ نشان پڑ چکے تھے۔ قبر کے عذاب سے وہ شخص روتا ہے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے، وہ تو نہیں کہتا کہ مجھے کس بات کا ڈر ہے کہ میں تو قبر میں کہوں گا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا، میں ایک ان کا ہوتا، مجھے رب کے سامنے کھڑے ہو کر سوال و جواب نہ کرنے پڑتے، مجھے جواب نہ دینا پڑتا، کاش میری حیثیت ایک تن کے جیسی ہوتی کہ جو دنیا ہی میں غرق ہو جاتا، تباہ و برباد ہو جاتا، مجھے اللہ کے سامنے کھڑے نہ ہونا پڑتا۔ دوستو اگر اسی طرح ہم دین کو بگاڑتے رہے اور یہ نہ جانے کہاں سے انہوں نے یہ خبر لے لی، ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ملفوظات حکیم الامت، وہ ایک مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندیوں کے ایک عالم ہیں، انہوں نے بے بنیاد یہ قصہ جو ہے اپنی کتاب کے اندر لکھ دیا۔ آگے سے مولویوں نے یہ سوچا نہیں کہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف بات ہے، ہم اس کو بیان نہ کریں، اپنی بات کو، اپنی تقاریر کو چاشنی دینے کے لیے بھرپور انداز سے بیان کرتے ہیں۔ اگر دین اسی طرح بکھرتا رہا تو ایک دن مسلمان اور کمزور ہو جائیں گے۔ آج آپ اپنی آنکھوں سے اپنا حال دیکھ رہے ہو کہ اہل اسلام کے ساتھ یہود و نصارہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث سننے سنانے کے بعد صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ For more good videos, please subscribe and share our channel. Thank you.